کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ ایک پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہیں اور نیچے جس طرح آپ کو نظر آتا ہے وہ صاف نظر آتا ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی اونچائی پہ ہیں۔ کلچر صرف یہ جو آج کل نظر آتا ہے کہ مختلف ثقافت کے کپڑے پہن لو تو یہ کلچر ہے، کلچر صرف یہ نہیں ہے۔ کلچر ایک وسیع نظر ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ بھئی یہ سندھ کے لوگ کبھی نکل کے دوسرے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سندھ خود ایک زرعی زمین ہے اور اس کے باشندے وہ مالدار رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے باہر نکل کے کسی دوسرے کی زمین پہ حملہ کر کے اور وہاں سے لوٹ مار نہیں کی ہے اور نہ اس زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے۔ اس پہ سب متفق ہیں کہ سب سے پہلے کپڑا جو ہے وہ انڈس ویلی میں بنایا گیا، وہ موہنجو دڑو اور ہڑپا ہو یا کے پی کے علاقے، یہ سارے اس ٹائم کے بلوچستان کے، راجستھان کے، رنکش کے سارے علاقے یہ انڈس ویلی کہلاتے تھے، اور انڈس ویلی میں سب سے پہلے کپڑا بنا۔ کلچر کوئی بھی ہو، کسی قوم کا بھی ہو، وہ اشیاء ہے، اسے محبت کرنی چاہیے۔ زبان کسی کی بھی ہو، ہر ایک زبان سے محبت کرنی چاہیے۔ جو اپنی زبان سے محبت کرے گا، جو اپنی دھرتی سے محبت کرے گا، وہ کسی اور کے لیے بھی بدخواہ نہیں بنے گا۔ کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہماری سب اپنی زبانیں ہیں، ہر زبان سے محبت ہونی چاہیے۔ جتنے بھی کلچر ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں مختلف کلچر کے لوگ ہوں تو وہاں آپ جو بہتر عمل کریں گے وہی آپ کی قوم کی پہچان بنے گی۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا سے محمد عاقل پیرزادہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم موجود ہیں یہاں جناب عنایت کھجیان، جن کی آفس ہے یہاں سچل کوٹ کے پاس۔ ماشاءاللہ یہ ایک پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں سندھ ہسٹری اویئرنیس کے نام سے، فیس بک پر ان کا پیج ہے۔ ماشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ یہ ہسٹری پر کام کرتے ہیں اور ہسٹری سے ریلیٹڈ، سندھ کی ثقافت سے ریلیٹڈ وہ ساری نیوز، وہ ساری اپڈیٹ، وہ ساری ریسرچ پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اور ماشاءاللہ کافی اچھے آرٹیکل اور اس سے ریلیٹڈ پوری ریسرچ کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر موجود ان سے ملاقات کی ہے اور آج چلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔ سر بہت بہت مہربانی سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کچھ آپ کی ریسرچ کے بارے میں، کچھ آپ کی پروجیکٹس کے بارے میں، کچھ آپ کی لائف ایکسپیرینس کے بارے میں۔ بنیادی طور پہ میں ایک سیاسی اور سماجی ورکر ہوں، اور اس حوالے سے سندھ کی ہسٹری، پوری انڈس ویلی کی ہسٹری سے میں پیار کرتا ہوں، اور اس کے حوالے سے میں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ میری 2 کتابیں بھی آ چکی ہیں اور مختلف اخبارات میں میرے مضمون چھپتے رہتے ہیں۔ میری ہسٹری کے حوالے سے ریسرچ ہے، اور ہسٹری کے حوالے سے ہی ہمارا فورم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ مختلف تاریخی مقامات پہ ہم جاتے ہیں اور وہاں جو دیکھتے ہیں اور ان مقامات کے حوالے سے تاریخ میں جو حوالے ملتے ہیں وہ لکھ کے ہم مختصر کر کے وہ عام آدمیوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ جو وہاں پہ جائے تو صرف تفریح کے ساتھ ساتھ اس مقام کی اہمیت کو بھی وہ سمجھ سکے اور اس کی تاریخی جو اہمیت ہے اس کو جان پائے۔ تو اس کے لیے وہ ٹور بہت بہترین رہتا ہے، اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں جہاں پہ گیا ہوں اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ کے چینل پر اور آپ کے فورم پر سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ آپ کلچر اور ہسٹری پر دیتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ اس کو، ہسٹری کو اور کلچر کو
ہم سب سے بہت زیادہ اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سر ہمارے ویورز کو ذرا یہ بتائیں کہ یہ کلچر، ہسٹری، ٹریڈیشن، ان کا ہماری ریئل لائف کے اندر کیا رول ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بنیادی طور پہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اور اس قوم کا، اس خطے کا ہسٹری سے تعلق ہے۔ ہسٹری آج کے دور میں جو محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم ہسٹری کو نہیں پڑھتے تب تک ہم مستقبل کے بارے میں اپنے صحیح فیصلے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اپنی ہسٹری کو دیکھنا ہے۔ اپنے ہسٹری کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ ایک پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہیں، اور نیچے جس طرح آپ کو نظر آتا ہے وہ صاف نظر آتا ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی اونچائی پہ ہیں۔ اسی طرح ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنی پہلے کی زندگی کا پتہ چلے گا کہ ہماری قوم، ہمارے خطے کی کیا تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے حوالے سے ہم پھر فیصلہ کر پائیں گے کہ ہم مستقبل میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہی ہمارا فیصلہ درست ہوگا۔ کلچر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کلچر ہر ایک قوم کی پہچان ہے، اور کلچر صرف یہ جو آج کل نظر آتا ہے کہ مختلف ثقافت کے کپڑے پہن لو تو یہ کلچر ہے، کلچر صرف یہ نہیں ہے۔ کلچر ایک وسیع نظر ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ ہر قوم کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی روایتیں، اس کے رہنے کے آداب، اس کے کھانے پینے کے لوازمات، اور اس کے ساتھ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کا دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ وہ رویے بھی وہ کلچر کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ لباس جو ہے وہ لباس بھی کلچر کا ایک جز ہے، لیکن یہ مکمل کلچر نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے جیسے میں آپ کو مثال دوں گا کہ سندھ کا کہ کلچر کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ مہمان نواز ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ بھئی یہ سندھ کے لوگ کبھی نکل کے دوسرے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سندھ خود ایک زرعی زمین ہے، اور اس کے باشندے وہ مالدار رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے باہر نکل کے کسی دوسرے کی زمین پہ حملہ کر کے اور وہاں سے لوٹ مار نہیں کی ہے، اور نہ اس زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے۔ کئی قوموں کا یہ سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ فلاں قوم جنگجو قوم ہے، تو یہ بھی کلچر کا حصہ ہے۔ فلاں قوم جو ہے وہ دھوکے باز ہیں، تو یہ اس قوم کا جو ہے نا وہ کلچر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر قوم جو پہچانی جاتی ہے وہ اپنے کلچر سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ سچے ہیں، مہمان نواز ہیں، وہ جنگجو ہیں یا نہیں ہیں، اگر اصولوں پہ جنگ لڑتے ہیں یا کسی کو پہ حملہ آور ہو کے اس کی جو دولت ہے اس کو لوٹنے کے لیے وہ جنگجو بنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلچر سے وابستہ ہیں۔ روایتیں بھی ہر ایک قوم کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ بھئی یہ قوم ہے، جیسے سندھ کے لیے، انڈس ویلی کے لیے، اس میں سب متفق ہیں کہ سب سے پہلے کپڑا جو ہے وہ انڈس ویلی میں بنایا گیا۔ وہ موہنجو دڑو اور ہڑپا ہو یا
KPK کے علاقے، یہ سارے اس ٹائم کے بلوچستان کے، راجستھان کے، رنکش کے سارے علاقے یہ انڈس ویلی کہلاتے تھے. اور انڈس ویلی میں سب سے پہلے کپڑا بنا اور جو دوسرے دنیا کے خطوں میں بیچا گیا اور وہیں سے ہمارے صنعت کو، ہمارے بیوپار کو طاقت ملی. یہ ہماری یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم اس پہ پراؤڈ ہیں، ہم اس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے جس نے سب سے پہلے کپڑا بنایا اور انسانوں نے وہ زیب تن کیا. تو اسی طرح مختلف قوموں کے مختلف کلچر ہوتے ہیں، ان کی مختلف روایتیں ہوتی ہیں، انہی کے بنیاد پہ انہیں پہچانا جاتا ہے. مہربانی. اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ کلچر کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کلچر پر آپ کام کرتے ہیں. سر آپ مجھے وہ چیز بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک کلچر بندے میں صاف نظر آتی ہے اور ایک بنا کلچر بندے میں نظر، مطلب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک کلچر بندے کو دوسرے سے ڈیفرنٹ کرتی ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہر ایک قوم کا جو ہے نا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ فردوں پہ نظر ڈالی جائے، کوئی فرد ہے تو ہر قوم میں پازیٹیو سوچ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو سوچ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی قوم کی پہچان جو ہے وہ امن پسند ہے لیکن ان میں کوئی چور لٹیرا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس فرد کا عمل ہے، وہ قوم کا نہیں کہلائے گا. قوم وہی ہے جو اکثریت میں اس کا جو کلچر ہے وہی کہلائے گا. اور جو آپ کے سوال کے حوالے سے کلچر کوئی بھی ہو، کسی قوم کا بھی ہو، وہ اشیاء ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے. زبان کسی کی بھی ہو، ہر ایک زبان سے محبت کرنی چاہیے. جو اپنی زبان سے محبت کرے گا، جو اپنی دھرتی سے محبت کرے گا، وہ کسی اور کے لیے بھی بدخواہ نہیں بنے گا. دوسری قوم کے لیے بدخواہ وہی بنے گا جو بدنیت ہوگا، جو اپنے کلچر کا بھی جو ہے وہ باغی ہوگا، وہی دوسروں کے لیے بھی ایسے عوامل کرے گا کہ جس سے اس کی قوم کی جو ہے نا اس کے قوم کی بھی ایک پسماندگی نظر آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جس سے اس کے قوم کو نقصان پڑے. باقی ہر ایک قوم میں مثبت سوچ کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں جس سے وہ ان کی قوم کی پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ ان فردوں کی پہچان ہوتی ہے. سر آپ نے فرد کو قوم سے الگ کر دیا. کسی ایک بندے کا انفرادی عمل وہ اس کی قوم کی پہچان نہیں ہو سکتا. جس لائک آج کل کے دور میں ایک بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو اس کی قوم یا اس کی پوری بیہیویئر کو دوسروں کے ساتھ، اس کی قوم کے ساتھ جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے خیال میں غلط ہے اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی غلط ہے. سر آپ ماشاءاللہ اپنی پوری لائف ایکسپیرینس کے حساب سے ہمارے ویورز کو کچھ میسج دینا چاہیں جو ان کے لیے بہت ضروری ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات جو ہمارے ویورز تک آپ پہنچانا چاہیں. آپ کی مہربانی. میرا اپنا جو لائف کا تجربہ ہے اس حوالے سے میں ویورز کو یہی میسیج دوں گا کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہماری سب اپنی زبانیں ہیں. ہر زبان سے محبت ہونی چاہیے. جتنے بھی کلچر ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے. ہاں جہاں مختلف کلچر کے لوگ ہوں تو وہاں آپ جو بہتر عمل کریں گے وہی آپ کی قوم کی پہچان بنے گی. ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جس سے آپ کی قوم کی جو ہے رسوائی ہو. ایسے عمل سے گریز کرنی چاہیے. تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اپنی روایات کو قائم رکھنا چاہیے. یہی میرا میسیج ہوگا. سر ماشاءاللہ سر آپ نے 2 الفاظ میں کافی بڑی بات کر دی. یہ میسج تو ہمارے ویورز کو ہماری طرف بھی ہے، ہماری طرف سے بھی ہے
کیونکہ سر اپنے لائف ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے انفرادی عمل کو کچھ اتنا سوچ سمجھ کے دوسروں کو سامنے ریپرزینٹ کریں، کیونکہ وہ جب آپ دوسرے کلچر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، دوسرے کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا پھر ایک آفیشل بن کر کہیں جاتے ہیں، تو اپنے انفرادی عمل کو بہت ہی سوچ سمجھ کر آپ کسی بھی چیز پر عمل کریں اور کوئی بھی کام کریں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ ایک فرد نہیں، آپ ایک پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جس لائک ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، یا پھر کوئی بندہ یہاں سے کہیں دوسرے آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، کسی پروجیکٹ کے حوالے سے جاتا ہے، کسی ریسرچ کے حوالے سے جاتا ہے، کسی اسٹڈی کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت آپ خود کو نہیں بلکہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر کا میسج بہت اچھا تھا. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے. سر ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو ہمارے ویورز کے لیے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سر آپ نے ماشاءاللہ پوری زندگی اسی سیگمنٹ پر کام کیا ہے. سر آپ کو کیا لگا کہ یہ سیگمنٹ آپ کی زندگی کے لیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں سر اس بات کو؟ اگر آپ بتانا چاہیں، کیونکہ آپ بہت سارے سیگمنٹ ہیں کام کرنے کے لیے، آپ نے صرف کلچر کو ہی چنا اپنی لائف کے لیے، اس کی کوئی سر وجہ؟ مہربانی. کلچر کے ساتھ میری پریورٹی ہسٹری کو ہے، اور اس کے لیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ اس لیے کہ میں نے جب پڑھا کہ جب تک اپنے ماضی سے آپ باخبر نہیں ہوں گے تو آپ مستقبل کا درست فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں اپنی قوم کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو اپنی ہسٹری سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ چنا. حالانکہ ہسٹری ایک خشک سبجیکٹ ہے جس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے، اور اس کو اسی لیے خشک سبجیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہانی ہو، شاعری ہو، اس کو آسانی سے ہر بندہ پڑھ لیتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے. اور اس کو پڑھنے اور ہسٹری کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کو میں نے آسان لفظوں میں سفرنامے والے انداز میں لکھنا شروع کیا تاکہ کسی کو وہ مشکل نہیں لگے، وہ کتاب بند کر کے یا آرٹیکل جو ہے آدھے میں ختم کر کے وہ چھوڑ نہ دے. تو میں نے اس کو سفر نامے کے انداز میں آج کے دور میں اس تاریخی مقام پہ کیسے پہنچا جاتا ہے، پہنچنا چاہیے، آسان راستہ کیسے ہے، وہاں پہ کیا سہولت ہے، آس پاس کیسی آبادیاں ہیں، ان کے متعلق ان کو بتا کے اپنی مقصد کی بات بھی بتاتے ہیں کہ اس تاریخی مقام کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کا بھی وہی حساب ہے کہ کلچر ہر ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے، اور آپ اپنے کلچر سے جب تک واقف نہیں ہوں گے، اس کے روایات سے واقف نہیں ہوں گے، آپ دوسروں کے ساتھ جب بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنے کلچر کو، اپنی ہسٹری کو کیسے ان کے سامنے لا سکیں گے اگر آپ کی اس پہ اسٹڈی نہیں ہوگی، اس کی جانکاری آپ کو نہیں ہوگی. اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو اپنے دھرتی کے متعلق، اپنی تاریخ کے متعلق، اپنے کلچر کے متعلق معلومات ہو، تاکہ وہ کہیں پہ بھی بیٹھیں تو اپنی قوم کی بہتر انداز میں ایڈوکیسی کر سکیں. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا. سر کچھ ایسی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ آپ کی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، بہت دور سے آپ آئے اور یہ ہماری بات چیت ہوئی. جو میرا ایکسپیرینس تھا اپنے حال کے مطابق میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ رابطہ قائم رہے گا. آپ کی مہربانی.